السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے۔ آن لائن ویڈیو لیکچر سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ لاسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم نے نظم میرا وطن کا جو عنوان تھا، اسی کو مفصل انداز میں بیان کیا تھا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ نظم میرا وطن میں شفیع الدین نیر صاحب جو ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر ایک کوشش کی ہے کہ اس عنوان کے ذریعے سے وطن کی محبت اور وطن کی دوستی کے جذبے کو بہارا جائے، اور ساتھ ساتھ میں اس نظم میں ہمارے ملک کی خوبیاں جو ہے، جس طرح سے طرح طرح کے تہوار، طرح طرح کے چرند و پرند، مختلف قسم کے پائے جانے والے سبزی، میوے اور ترکاریاں، آبشار، بہار، یہ ساری چیزیں مفصل انداز میں شفیع الدین نیر صاحب نے پیش کی ہیں۔ اب قبل اس کے کہ ہم آج کا موضوع شروع کر لیں، ہمارے لیے ایک غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ کہ اس نظم یعنی میرا وطن کے عنوان سے وطن کی محبت اور اہمیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اب مختصراً یہ نوٹ بک پہ لکھ لیجیے کہ اس نظم میں ہمارے ملک کی خوبیاں جو ہے، مختصر خوبیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ کون کون سی خوبی بیان کی گئی ہیں، اس کو آپ مختصراً نوٹ بک پہ لکھ لیجیے، تحریر کیجیے۔ تو آئیے آج ہم نیا موضوع جو ہے، نیا سبق جو ہے، اسے شروع کر لیتے ہیں۔ اب سب آ جائیں پیج نمبر 115 پر، جیسا کہ آپ کے اسکرین پہ بھی ڈسپلے ہو رہا ہے۔ یہ ماحولیاتی آلودگی۔ غرض ماحول کسے کہتے ہیں، اس سے آلودہ کرنے والے کون ہیں، اس گندگی اور مختلف قسم کی پھیلی ہوئی بیماریوں کے لیے ذمہ دار کون ہیں، تو یہی چیز ہم اس سبق کے ذریعے سے اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب سب آ جائیں پیج نمبر 115 پر۔ تو تھوڑا میں اس کی قرأت خوانی کروں گا چند صفحوں کی، تو اس کے بعد پھر ہم انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے، گلی کوچے مختلف قسم کے گندگی سے بھرے پڑے ہیں، گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے اس سب کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنی سے اٹھتا ہوا دھواں ہے، کہیں مشینوں کی زوردار آواز کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، کہیں دریا سے گزرتے ہوئے صاف اور شفاف پانی کی جگہ میلا اور بدبودار پانی ہے۔ کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیاوی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں، پانی میں رہنے والے مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ کیڑہ مار دوائیوں کی وجہ سے برسات میں کھیتوں کا پانی
جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر گھلا ہوا زہر بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس زہر کی وجہ سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ دریا کے کنارے آباد بستیوں کے ہینڈ پمپ اور کنویں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں، کتنا گندا پانی ہے۔ یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، بجائے کہ اسے پینے کے لیے استعمال کریں۔ مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے جا رہے ہیں۔ دریاؤں کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی حال دریائے توی کا ہے۔ غور کیجیے، اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ تو تھوڑا بہت ہم ان صفحات کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیجیے، اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول پر، ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑا لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ گلی کوچے جو ہے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ اور ہاں، یہ مختلف قسم کی جو گندگی ہمارے ارد گرد پڑی رہتی ہے، جمع رہتی ہے، آخر اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے وہ جو اس گندگی کو ڈالتا ہے؟ آخر کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ جب ہم سڑک پر چل رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد دائیں بائیں جو گاڑیاں ہوتی ہے اور ان گاڑیوں سے، ان کارخانوں سے، ان فیکٹریوں سے جو دھواں اٹھتا ہے، یہی دھواں صاف و شفاف ہوا کے ساتھ مل جاتا ہے اور ہم سانس لیتے ہوئے اسی گندا ہوا کو اندر لیتے ہیں، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہے پھوٹ پڑتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے آج کل کا جو دور ہے وہ مشینوں کا دور اور کارخانوں کا دور ہے۔ یہ مشینیں اور کارخانے شور پیدا کرتے ہیں اور یہی زوردار آوازیں انسانی کانوں کو، قوت سماعت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے جو دریا ہیں، ان سے پانی، یعنی ان کا جو پانی بہتا رہتا ہے، اسی پانی میں ہم گندگی ڈالتے ہیں، اسی پانی میں ہم فضلہ ڈالتے ہیں اور اسی پانی میں ہم گلا ہوا یعنی کہ گلی ہوئی سبزیاں، سڑی ہوئی سبزیاں یا پھر مختلف قسم کی جو ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، اسی پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تک ہی ہم اپنے اس حرکت سے باز نہیں آتے ہیں، بلکہ ہمارے ہاں جو کارخانے ہیں، یعنی جیسا کہ میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا کہ آج کل کا جو دور ہے وہ اقتصادیاتی طور سے اگر ہم دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں، مشینی دور میں چونکہ ہم آج کل زندگی گزارتے ہیں، مانا جا رہا ہے کہ اگر ہم 1 صدی پہلے فوت ہوئے شخص کو پھر سے زندگی اگر اسے مل جائے، اگر پھر سے وہ زندہ ہو جائے، تو اسے بتا دیں ہم کہ کیا یہ وہی دنیا ہے جہاں سے آپ کوچ کر کے چلے گئے ہو، تو اسے شاید ہی یقین آ جائے گا، کیونکہ اس کی جو پہلی زندگی تھی، آج کل کی زندگی یا اس کی دنیا آج کل کی دنیا سے بہت
مختلف ہے اسے یقین نہیں آ جائے گا یہ وہی دنیا ہے جہاں میں بھی کبھی رہا کرتا تھا۔ پانی جو ہے اس میں بھی مختلف قسم کے مخلوق رہتے ہیں۔ کارخانے یہاں سے جو فضلہ یا یہاں سے پھر جو کیمیاوی مادے ہوتے ہیں وہ جب نکل جاتے ہیں، یہی کیمیاوی مادے کہاں جاتے ہیں؟ پانی میں۔ جب یہ پانی میں دریاؤں میں چلے جاتے ہیں تو یہ پانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح سے ہم ایک مخلوق رہ رہے ہیں زمین پہ، تو اسی طرح سے پانی میں مختلف قسم کے مخلوقات جو ہیں رہ رہے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جن میں سے ایک اہم مخلوق کے بطور مچھلی ہے۔ اور ہاں یعنی جب یہ کیڑا مار دوائی ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کھیتوں میں، چونکہ آج کل جیسے کھیتی باڑی کا جو سیزن ہے یا پھر کھیتی باڑی آج کل ہم کر رہے ہیں، جیسے پنیری لگا رہے ہیں اپنے کھیتوں میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کھیتوں میں کیا چھڑکتے ہیں؟ کیڑا مار دوائی۔ ہاں تو یا ویڈیسائڈس، پیسٹیسائڈس جسے آپ کہتے ہو انگریزی میں، تو یہ جب ہم چھڑکتے ہیں اپنے کھیتوں میں تو کچھ ہی عرصے کے بعد ہم سینچائی یعنی کہ اسے پانی دے دیتے ہیں، یا پھر بارشیں ہوتی ہیں۔ جب بارشیں ہوں تو اب کھیتوں میں چونکہ جو دوائی یا پھر ان میں سیب کے پیڑوں میں یا پھر مختلف پیڑ جو ہمارے یہاں ہیں، مختلف میوے جہاں سے ہم حاصل کرتے ہیں، تو ان پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مختلف قسم کی دوائیاں، کیڑے مار دوائیاں جو ہے چھڑکتے ہیں۔ اور پانی یعنی کہ اب جب ہم دوائی چھڑکتے ہیں تو اس دوران جب بارش ہوتی ہے تو یہی زہر گلا ہوا زہر یعنی کہ یہی دوائی جو ہے پانی کے ساتھ مل کے کہاں چلا جاتا ہے؟ دریاؤں میں، ندی نالوں میں۔ یہاں پائی جانے والی مچھلیاں اسی زہر سے مر جاتی ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں دریا کے ارد گرد جو بستیاں آباد ہوتی ہیں وہ بھی روزمرہ کی زندگی میں ان کے گھروں سے نکلنے والا گندا مواد، فضلہ تو وغیرہ، یہ سب کچھ جو ہے کہاں پھینک دیتے ہیں؟ دریاؤں میں۔ تو اب یہی بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہمارے دریاؤں کا، ہمارے ہینڈ پمپ اور کنوؤں کا پانی جو ہے یہ پینے کے قابل نہیں رہا ہے۔ ہماری ریاست کا ایک بہت بڑا دریا، دریائے جہلم، جس کا ابتدائی نام ویتھ تھا، تو یہ دریائے جہلم جو ہے اگر ہم اس کے پانی کا مشاہدہ کر لیں، غور کر لیں، اس کا پانی جو ہے کتنا گندا ہے۔ اور ہاں دریائے جہلم جو ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک وقت تھا، حکیم منظور تھے، ایک شاعر گزرے ہیں اردو زبان و ادب کے جو بہت بڑے ادیب تھے، تو انہوں نے ایک شعر لکھا ہے۔ شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ یہ ہے کہ جہلم کے پانیوں کا مزہ کون پی گیا، یعنی جہلم کے پانی کا مزہ کون پی گیا، کہ جہلم کا جو پانی تھا اس میں اتنی مٹھاس تھی، آج کل اس میں ویسی مٹھاس نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بے حد پریشان کرتی ہے کہ اس جہلم کے پانی کا جو مزہ تھا اسے کون پی گیا، کون چرا لے گیا، اور اسے کون چرا لے گیا، یہ اس بات ہم سب پہ آشکارا ہے، ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو حالت یہ تھی کہ ایک دن دریا کا پانی میٹھا تھا، آج کل ہم اسے کپڑے دھونے کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور ہاں مختلف جگہوں پہ وہ دریا کے مختلف کناروں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ گندگی کے ان ڈھیروں کو بلا جھجک ہم ڈال رہے ہیں۔ اور ہاں دریا کے جو آس پاس یعنی کہ دریا کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کناروں سے ہوتے ہوئے ہم سیدھے یہ پانی میں پھینک دیتے ہیں یہ گندگیاں، اور ہاں ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ بات صرف دریائے جہلم کی نہیں ہے، ہماری ریاست کے ایک حصے میں یعنی کہ جموں میں دریائے توی بہہ رہا ہے، اور ہاں دریائے توی کی حالت بھی دریائے جہلم سے بہتر نہیں، ابتر ہے۔ اور ہاں یہی چیز ہمیں احساس
دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر ہم کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ اور ہاں، یہ پانی گندا ہوتا ہے، ہمارا ماحول گندا ہوتا ہے، کون ہے وہ جو اس سے گندا کرتا ہے ہمارے ماحول کو؟ کوئی اور نہیں بلکہ ہم سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ سے یہیں پہ وداعی چاہیں گے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔